لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اور اس کتاب میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک واضح ہے جس کے معنی بھی واضح ہے، جس کے مراد بھی واضح ہے، جس کا ترجمہ بھی واضح ہے، جو محکم آیتیں ہیں، جو اس کتاب کی جڑ ہے اور جس کے ساتھ تعلق ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں، جس پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن اس کے معنی اور مراد اور متعین معنی سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ تو ایمان والے ایسی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتے جس کو اللہ ہی نے بند رکھا ہو، اور وہ جو کھلی آیتیں ہیں، کھلے احکامات ہیں، ایمان والے اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو بات اللہ نے ہی بند رکھی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو بند رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے پڑھ کر کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں کی اس عقیدے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اس لیے کہ کتاب میں اللہ نے اسے روح اللہ کہا ہے، اللہ کی روح کہا ہے، اور اللہ کی جب روح ہے تو پھر اللہ ہی ہے، خدا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ روح اللہ کا صحیح معنی اور اس کی صحیح مراد کو تم پہنچے نہیں ہو، اور تم نے اس کے ظاہری لفظ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی فتنے میں ڈالا اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالا۔ عیسیٰ کو روح اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ باقی انسان جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان کا سبب ان کے باپ کا نطفہ ہوتا ہے، ان کے باپ کا پانی ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا، اور جبرائیل امین نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گریبان میں پھونک ماری، اور وہ جو پھونک ماری ہے اسی سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح پیدا ہوئی، اور اسی سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے اللہ نے اس کو روح اللہ کہا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک لقب ہے، اور یہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قابل شرف نسبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے ہٹ کر خدا ہو گئے ہیں، اور اللہ جسے چاہے جیسے پیدا کر دے۔ باقی قرآن کے بے شمار نصوص اس پر دلیل ہے کہ عیسیٰ اور عیسیٰ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں سب انسان تھے، سب بشر تھے، کوئی خدا نہیں تھا اور کوئی الہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی کہ اللہ فرماتے ایمان والے وہ ہیں جو ایمان کے اپنے علم کے اندر بڑے مضبوط ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا سب پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں اور ہمیں ہدایت دے، رحمت دے۔ آج کی آیت میں اللہ نے اسی کا تکملہ کیا ہے کہ ایمان والوں کی دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو لیوم لا ریب فیہ، ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ یہ ایمان والوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ آپ جمع کرنے والے ہیں، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن آپ سب لوگوں کو جمع کریں گے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی قیامت کا انکار کرے، قیامت کے دن محشر کا انکار کرے، لوگوں کے جمع ہونے کا انکار کرے، حساب کتاب کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے لیے اس بات کا اقرار ضروری ہے
جس طرح ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور قبر پر ہمارا ایمان ہے، موت پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان ہے، حساب کتاب پر ہمارا ایمان ہے، پل صراط پر ہمارا ایمان ہے، پھر جنت پر اور دوزخ پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان ضروری ہے، اور یہ اسی سے ہم مومن کہلاتے ہیں۔ تو ان ایمان والوں نے اللہ کے سامنے دعا میں اپنے اس ایمان کو بھی ذکر کیا کہ اللہ آپ ایک دن لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ یعنی جو وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اللہ کے واضح احکامات پہ عمل کرے گا، خود بھی دیندار ہوگا، ہدایت یافتہ ہوگا، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا باعث ہوگا، اور نہ خود فتنے میں پڑے گا نہ دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی رضا بھی عطا کریں گے اور جنت بھی عطا کریں گے اور ابدی خوشیاں عطا کریں گے، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے دوزخ ہے۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے اس سوال کا جواب دے دیا کہ روح اللہ، کلمت اللہ، یہ اللہ کی وہ الفاظ بیان کردہ ہیں جس کے صحیح معنی، متعین معنی تم اس کی تہ تک نہیں پہنچے، تم خود بھی فتنے میں رہے، دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہے اور نہ ان کے اندر اللہ کی روح ہے، اور نہ وہ الہ ہے نہ وہ خدا ہے۔ اللہ یکتا اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے۔ اس پر 20 آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ تم نے سب کو چھوڑ کر ایسے لفظ کو اٹھایا جس کے معنی کو تم خود بھی نہیں سمجھتے تھے، اور ناسمجھی میں تم اسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر خود بھی برباد ہوئے، دوسروں کو بھی برباد ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے چند صفات بیان کیے ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ علم میں مضبوط ہوتے ہیں، الراسخون فی العلم، علم میں مضبوط ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی تمام آیتوں پر اور اللہ کے نازل کردہ تمام احکامات کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، سب کے سب اللہ کی جانب سے ہے اور ہم سب پہ ایمان لائیں۔ جن چیزوں کا اللہ رب العزت نے، جن باتوں کو اللہ رب العزت نے بند رکھا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، ہم اس فتنے کے اندر پڑتے نہیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہم ایمان لائے ہیں، اس کے صحیح مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ ان کی تیسری صفت ہے۔ چوتھی صفت، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کس چیز کی دعا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو ہم ہدایت کے بعد اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ یہ ان کی چوتھی صفت ہے۔ پھر اللہ سے رحمت مانگتے ہیں کہ اللہ آپ اپنی جانب سے ہم پر اور بھی رحمتیں نازل فرمائیں، اس لیے کہ آپ وہاب ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں صفت، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ایک دن خدا ان سب کو جمع کرے گا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ صفات ہیں ایمان والے کے اور مضبوط ایمان والے کے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات میرے اندر بھی پیدا فرما دے، آپ کے اندر بھی پیدا فرما دے، اور یہ دعا یاد کر لیں اور اسے ہر وقت مانگا کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما بعد ہدایت کے، اور اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں۔ اور اے ہمارے رب، آپ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے، اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے،
اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اس سے ہماری دنیا میں بھی عافیت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عافیت فرمائیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ برحمتک یا ارحم۔